أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک وعدہ فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا. وعدہ کرنے والا اللہ. ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ وعدہ ہوتا کیا ہے. خدا جانے اللہ سے بڑھ کر پابند وعدہ کون ہو سکتا. اللہ نے وعدہ نہیں کیا بلکہ وعدہ کر کے خود پابند ہو گئے. پابند کیا اللہ نے اپنے آپ کو. سمجھ آگے پابند کر کے فرمایا وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا. الذین ایک جماعت سے وعدہ کیا، اور وعدہ بھی اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی وقت نہیں، ابھی زمانہ نہیں، ابھی کوئی شے عالمین کی نہیں تھی، یا وہ تھا یا 14 تھا. ان سے وعدہ فرمایا آمنوا منکم، ان سے وعدہ فرمایا جو تم میں سے آمنو کہلائے، جو تم میں سے، جو میری من سے سن جا، جو تم میں سے آمنو کہلائے. وعدہ ہے کہ ان کہلانے والوں کو میں کیا کروں گا، اور اس کہلانے میں میں انہیں قیامت تک کے لیے رسول کے بعد معیار بنا دوں گا ایمان کا. اس کے علاوہ، اس معیار کے علاوہ، میں کوئی اور ایمان تسلیم ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اپنا ماننا بھی نہ مانوں گا. میں اپنی توحید بھی داؤ پہ لگا رہا ہوں. میرا ماننا کافی نہیں جب تک علی کو نہ مانا جائے. سمجھ نہیں آئی میں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا ماننا بھی کافی نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت کو نہ مانو. یہی عمل الصالحات کے بھی نمونہ ہے. جب تک ہر عمل میں علی نہیں ہوگا عمل بھی نہیں مانو. وہ نماز نہیں ہوگی جس میں ولایت علی نہیں، وہ عمل نہیں ہوگا جس عمل میں عمل الصالحات کے بھی مرکز یہی ہے. وعدہ کیا کہ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہی ہی کو میں اپنے ہوتے ہوئے، اپنے اللہ ہوتے ہوئے بھی، اللہ ہوتے ہوئے بھی اپنا قائم مقام بناؤں گا. میں نے جانا بھی نہیں، قائم مقام بھی بناؤں گا. کہ جو کام اللہ ہو کے نہیں کر سکے یہ میرا جانشین ہی وہی کام کرے، تاکہ اس کام میں اللہ ہونا بھی قائم رہے اور میرا دین بھی جاری رہے. اپنا قائم مقام، خلیفۃ اللہ، جانشین بجائے خود، جن کو اپنی بجائے بنا
میرے ہوتے ہوئے انہوں نے اجے نہیں سمجھ رہی دنیا. تو کل بھی میں نے آج کیا، آج پھر میں دہرا دوں، خلیفہ بننے والوں نے نہیں کہا ہمیں بناؤ، اہمیت ہے بنانے والے نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا. اللہ کی ضرورت کو علی کا انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں بنا، خود بنایا، اور بنایا بھی جب تک اب رہے گا یہی رہے گا، انہی کا نظام ہی رہے گا قیامت تک. اب میں ان دنیا والوں کو ضرور کہوں گا جنہوں نے ان کے برابر میں 12 بنائے، وہ تو 1200 سال سے فوت ہو چکے. اللہ جانے کن کے سہارے سے ان کا مذہب چل رہا. خبر دنیا ہے کیا کہیں. تو کس کے ساتھ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اللہ فرما رہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، کن کا؟ اپنا جانشین بنائے. اور جو فرمائے بات کو یہی سے خلیفہ بنا کے ایک بات اور بھی کہی، یہ ہے اسی کے اندر جہاں خلیفہ ان کو بنانے کا وعدہ کیا، وہاں یہ بھی اعلان کیا کہ خلیفہ بنانا میرا ہی کام ہے، یہ انتخاب کا حق میرا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ حق کے انتخاب فقط توحید کا ہے، کسی اور کا نہیں. نبی ہو کے بھی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، اسے بھی حق انتخاب نہیں. ہاں اسے نظری انتخاب ہے، مشورہ دے سکتا ہے، بنا نہیں سکتا. نبی مشورہ دے سکتا، بنا نہیں سکتا، کیونکہ جناب موسیٰ نے کہا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر خلیفہ بنا دے. جب موسیٰ خود نہیں بنا سکتا، انتخاب بھی توحید کا ہو گیا. تو جو ہمارے لیے آیتیں آ رہی ہیں جس پہ اسی پر بحث کریں گے، حق انتخاب ہی اللہ کا ہے، خلیفۃ اللہ بنانا ہی اللہ کا کام، کسی اور کا کام ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے خیال ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے خلیفہ بنانا اللہ ہی کا کام ہے. خود آگے مثال دے کے کہتا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو میں نے اصل خلیفہ بنا کے ان کے نمونے میں نے خلیفوں کے پہلے بنا دیا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے اللہ نے جیسے پہلے خلیفے بنائے، وہ جو پہلے بنائے ہیں نبیوں میں بنائے ہیں وہ بطور نمونہ ہیں، وہ نمونہ اسی اصل کے ہیں. پہلے نمونہ دیکھ لو پھر اصل سمجھ لو. اور وہ پہلا کون بنا؟ پہلا خلیفۃ اللہ کون بنا؟ جناب آدم علیہ السلام. اجے نہیں سمجھ رہے، ہائے ہائے ہائے. پہلا خلیفہ سرکار آدم علیہ السلام بن رہے. یہ پہلا خلیفہ ہی توحید کو نکھار کر بتائے گا کہ خود اللہ نے بنایا ہے یا علی نے بنایا. انی خالقن بشرم من طین، اسے میں مٹی سے بنانے والا. مٹی گوندھی جاتی ہے ہاتھوں سے، اللہ تیرے جو ہاتھ نہیں کون گوندھے گا؟ واہ واہ واہ.
किस ने बनाए? जनाब आदम को किस ने बनाया? बहस करेंगे, अगली बहस करेंगे मेरे भाई। ये जनाबे ये आदम अलैहिस्सलाम नमूना है असल का। पहले इसके बनाने में देखो किस तरह मैंने बनाया। कहा ना शैतान से, जिसने इसे माना वो फरिश्ता है, जिसने नहीं माना शैतान है। नमूने में जरा बराबर रियायत नहीं रखी। मानोगे तो फरिश्ते, नहीं मानोगे नहीं मानोगे, किसी भी कमाल पे होगे नहीं मानोगे। जिसको मैंने खलीफा बनाया है नमूना, अगर उसे ना माना जाए शैतान, तो फिर असल के न मानने वाले को क्या कहा जाए? इनको बना के किसका नमूना बनाया? इन असल का, जिनको खालिक ने अपने नुमाइंदे जानशीन बनाए। बात के हवाले से कुछ बातें छोड़ना पड़ती हैं, क्या करें। इसी वजह से अब अल्लाह ने जो हक के इंतखाब बताया है, अगर इजाजत दें तो जरा दोहरा दूं ताकि दुनिया को इस हक के इंतखाब का पता लग जाए कि खलीफतुल्लाह के बनने का मेयार अल्लाह के नजदीक क्या। मैं आपसे पूछता हूँ क्या मेयार? अब अल्लाह ने मेयार बताया। अल्लाह ने अपने नुमाइंदे नबियों से बनाना शुरू किए। 1,24,000 नबी बनाए, 313 रसूल बनाए, 6 उलुल अज़्म रसूल बनाए, खातम एक बनाए। 1,24,000 नबी, 313 रसूल किसने बनाए? अल्लाह ने। 6 उलुल अज़्म रसूल अल्लाह। 6 कौन है? जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, हुजूर पाक। 6 उलुल अज़्म नबी, खातम एक। अब अल्लाह का इंतखाब मैं बताता हूँ। पहले अंबिया बने, रसूल बने 300, फिर 6 उलुल अज़्म, फिर खातम का निज़ाम आया। देखें, नबी बनते हैं, नबी का इंतखाब होता है, अंबिया का इंतखाब होता है आलमीन में से। समझ आ रही है? सही, नबी चुने जाते हैं आलमीन में से। 1,24,000 चुने गए आलमीन में से। 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से। समझ आ रही है? 313 चुने गए नबियों में से। 6 उलुल अज़्म रसूल चुने गए 313 में से। खातम चुना गया 6 में से। खातम है एक, ओ बेखबरों, खातम है एक। अब खातम के बाद जो जानशीन चुना जाएगा, कहाँ से चुना जाएगा? जब खातम एक है तो फिर खातम के बाद जो उसका जानशीन चुना जाएगा वो 6 उलुल अज़्म से नहीं चुना जाएगा, उससे खातम चुना जाएगा। 313 से नहीं चुना जाएगा, नबियों में से नहीं चुना जाएगा, अवाम में से तो चुना ही अवाम में से उसका चुनाव ही नहीं। में चुना जाए, खातम के बाद चुना जाएगा, कहूँ वो चुना जाएगा जो खातम में से। खुदा के लिए तंज की बात मैं हरगिज़ नहीं करता, ना करूँगा। 13 साल रसूल ने मक्के में सहाबा किराम के दरमियान में गुजारा, 10 साल मदीने में सहाबा के दरमियान गुजारा, 23 साल जिंदगी है रसूल की सहाबा के दरमियान में। ओ सहाबियों, मुहतरम सहाबी, 13 साल रसूल ने गुजारा। मुझे इतनी सी हदीस बता दें
के साथ, इल्मों का इल्म है तेरा। अली तेरा इल्म मेरा इल्म, अली तेरा इल्म मेरा इल्म। बात तय होगी जो जिंदगी में वारिस इल्म रसूल हो, उनको जानशीन बिला फस्ल हो ही गए। बस यही बात, जल्दी बात आगे बढ़ानी है। जनाब अली अलैहिस्सलाम हज़ारों दफा सुनाते हैं, कूफा के बाजार से गुजर रहे हैं, एक नौजवान दर्जी कपड़े सीते हुए, इसकी या शेर अरबी में पढ़ा, आपको तो नहीं आते, इसकी या शेर अरबी में पढ़ रहा है। तो सरकार अली के कदम रुके ना, फरमाया जवान अगर तुझे कुरान आता होता तो ये इसकी या शेर तो ना पढ़ता। जब उसने अली साहब को देखा, खुद होके उठ के कहता, मौला मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ कोई कुरान पढ़ाने वाला हो। देखें सरकार ने उसे बुलाया, जो ही आया सरकार ने उसके कान पे मुंह रख के एक कलमा कहा, और बेखबर दुनिया है। कलमा कहा, एक कलमे कोई लफ्ज़ क्या है मुझे नहीं मालूम हो सकी, कोशिश की है मैंने, कलमा कहा। अब तो जनाब अली ने अपना मुंह मुबारक हटाया, दर्जी कहता मैं पूरे कुरान का हाफिज हूँ। कलमे से हाफिज कुरान बना दे, वहाँ हिजियान नहीं हो। लंबी है, लंबी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बतौर नमूना बना, किनका नमूना? एक असल। अब जो भी बात जनाब आदम के बारे में होगी उनमें ज्यादा दखल नमूने को, ओ जो असल। अगर यही बात सोच ली गई होती आज तर्जुमे ठीक होते, कुरान के तर्जुमे ठीक नहीं। ठीक है ना? अब मैं आयत पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। बलबोता इनको अगर तुम सच्चे हो, इम्कान है सच न होने का। अल्लाह ने तालीम दी जनाब आदम को अस्मा की नाम। मैं अब हाथ बांध के एक नौकर हो के, खादिम हो के, एक हाथ हो के, कदमों के हो के कहूँगा, खुदा के वास्ते जनाब आदम नमूना है असल का, असल का। इन्होंने तर्जुमा ये किया कि कुल दुनिया के नाम, चीजों के नाम का यहाँ तक के लिखा है कीड़े मकोड़ों के नाम। अभी न कीड़े पैदा हुए थे न मकोड़े, और खबर हो ये अल्लाह आदम अल अस्मा में क्यों करता ये लिखा हो। मैं ना कहूँ तो कौन करे? तमाम हमारे अपनों ने लिखा है, अपने पेट से कपड़ा मैं उठा रहा हूँ, अपनों ने भी लिखा, लेकिन मैं नहीं कहता कुछ। ये मुझे बड़ी बात है, मैं उनको भी अब अपना कह रहा उन्होंने इतना बड़ा जुर्म क्या गए भी आले मोहम्मद की फजीलतें खत्म हो गई। सिर्फ क्या कहा कि तमाम दुनिया के नाम उनको तारीफ कर दी। अभी दुनिया तो पैदा ही नहीं हुई, आप तो थे ही नहीं, ना मैं था, कोई भी नहीं था, शायद ही नहीं थी, अभी बिल्कुल कुछ नहीं था। अब यहाँ जो नाम हैं, अगर अल्लाह सारी दुनिया के नाम इनको तालीम करके नमूना इनका बनाए, नहीं समझ, और तालीम दुनिया के नामों की चीजों के नाम करे, खिलाफ हिकमत भी है, खिलाफ अदल भी है। जरूरी है जिनको अभी बनाया है अब
इसी वजह से अल्लाह ने इसमें ऐसी लफ्ज़ें लगाई हैं, वो लफ्ज़ इसी बात ही को जाहिर करती हैं। अल्लामा तालीम दी, आदमा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दी। अल अस्मा कुल्लहा, ये कुल्लहा ताकीद मानवी, घबराना नहीं। अस्मा जमा है इसम, इसम पर जो अलिफ लाम है ना, ये जमा का अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का नहीं, जिसके माने हैं तमाम, और तमाम नाम की तालीम मिली। ये इन्होंने अलिफ लाम को लगा के अल्लाह ने आगे कुल्लहा ताकीद लगा दी। खबरदार अगर वहां तमाम गए तो फिर कुल्लहा किसके लिए होगा? हाय हाय, यही मैंने बताया, वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का नहीं, अहिद का है, खास है, खास, यानी खास नाम है। कुल्लहा सारे के सारे तालीम करता है। और जो वहाँ उस वक्त नाम थे, खास नाम, उन सारों की क्या कर दी? उनको तालीम की। फिर अलिफ लाम किसका हुआ? अहद का। ऐन हे दाल हे लाहौरी, अहद, अहद का इस, जब अलिफ लाम अहद का आए मेरे भाइयों, थोड़ी दो मिनट के लिए सुन ले, घबराएं नहीं, है मुश्किल जरा। अलिफ लाम जब अहद का आए तो फिर अहद के 3 माहूद होते। दलील के साथ में दलील से बात करें, कुरान की दलील। 3 माहूद, एक माहूद होता है माहूद, माहूद अलिफ लाम का जो माहूद होता है वो क्या हो गया? माहूद। वो माहूद अलिफ लाम में एक दफा वो माहूद जिक्री, माहूद ज़हनी, तीसरा है माहूद हजूरी। एक माहूद वो होता है जिसका आयत में जिक्र हो, एक माहूद वो होता है जिसका पीछे जिक्र करके फिर जिक्र करके उसे ज़हन में ले आए, माहूद ज़हनी। तीसरा होता है माहूद हजूरी। हजूरी वो होता है जब वो काम हो रहा है वो उनका हाजिर होना जरूरी है। निकल आई है या नहीं? मैंने अपनी तरफ से कहा है, आयतें पढ़ता हूँ, आयत पढ़ के बताता हूँ। पहला है माहूद ज़िक्री, सूरह मुज़म्मिल ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा जो तुम पे हाजिर है। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, इस तरह हमने फिरऔन की तरफ रसूल भेजा था। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। रसूला कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। फिरऔन की तरफ हमने रसूल भेजा, रसूल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। अलिफ लाम आ रहा है जरा, फ़असा, अगली है फ़असा फिरऔन रसूला, इसी फिरऔन ने अर रसूल यानी मूसा की नाफरमानी की। अलिफ लाम कौन सा है? माहूद ज़िक्री। अच्छी नहीं लगी? जो ही नहीं लगी यार, तो अच्छी क्यों नहीं लगी? कितनी बड़ी अच्छी बात है खालिद ने की। फ़असा फिरऔन रसूला, माशाअल्लाह, अगर फिरऔन के बरसबर के रसूल पे सब ले आए ना, इंसान आदमी दीन से निकल जाता है। 17 मकाम में ये एक मकाम है, 17 मकाम पर कहने से आदमी काफिर हो जाता है। ये है फ़असा फिरऔन रसूला, फिरऔन ने रसूल की नाफरमानी की। ये अर रसूल में ये जो अलिफ लाम है ये माहूद ज़िक्री है, पीछे जिक्र रसूल का है। रसूल कौन थे? मूसा। पर उसको मूसा का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पे अलिफ लाम ज़िक्री लगा दी। फिरऔन ने मूसा की नाफरमानी की, ये माहूद ज़िक्री। दूसरा है माहूद ज़हनी। अब मैं आयत पढ़ता हूं, 26वां पारा सूरह फतह में फरमाया, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरति, मेरा हबीब अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनीन से जिन्होंने शजरा के नीचे तेरी बैअत की। शजरा का जो अलिफ लाम है ना, ये माहूद ज़हनी। कौन मुराद है? वो मोमिनीन, जिन मोमिनीन ने बैअत की शजरा के। अच्छा, शजरा में कौन आते
مشکل بولا ہی نہیں کبھی مشکل سے ہے نہ کچھ رہا ہے اچھا جہاں میں الف لام معہود ذہنی اب تیسرا ہوتا ہے معہود حضوری وجود فی الخارج جب اللہ نے تعلیم دی اسماء کو یہ الف لام عہد کا ہے جن ناموں کی تعلیم دی جن کے ناموں کی تعلیم دی ان کا وہاں حاضر ہونا دلیل سیکھی ہوگی دلیل ایسی دلیل سے میں نے پورا قرآن لکھا اٹل شٹل نہیں کہیں چلو جی یہ چلو جی اب ختم اب یہاں جو الف لام ہے کس کا ہے الف لام عہد معہود حضوری کا ہے تو پھر مانو نا جب تعلیم دی ناموں کی تو نام والے موجود تھے وہی تو 14 ہے خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں یہ معہود حضوری ہے یہاں الف لام اسماء میں موجود حضوری اور جب اعلان ہوا نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا فوراً آیت آئی اليوم اکملت لکم یہ الف لام بھی معہود حضوری ہے ایک شاعری کی وجہ سے دین کامل ہوا صحابیوں کی وجہ سے یہ جو اب ٹھیک ہو گیا اب تو ترجمہ خود جا کے سرخ پینسل لے کے اوپر وہ کاٹ دیں تمام کے نام چیزوں کے نام صرف لکھ دیں 14 کے جب تک لکھا ہوا رہے گا قرآن بتاتا رہے گا صحیح لکھا شکر شکر بات سمجھ جاتی اسی وجہ سے جناب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا ملائکہ سجدے میں تھے 14 بیٹھے دیکھ رہے کریں گے نمونے کو تو فرشتے سجدہ کریں اصل میں کہاں سجدہ ہوگا ان کو کل میں کہہ رہا ہوں یہ عاملو کہلائے وعامل الصالحہ ایمان کے بھی مرکز ابھی میں نے اسی وجہ سے یہ رسول کی زندگی میں موجود ہیں بلا فاصل موجود ہیں اگر آپ میرے ساتھ ایک میں لفظ کہتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے نبی کے بعد جانشین نہ ہو نہ زمین رہے گی نہ آسمان اگر رسول بنا کے نہیں گئے تھے تو 3 دن تک جناب علی نے رسول کا جسد پاک یہاں رکھا کیوں ہے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی یہاں ایک منٹ کا فرق نہیں یہاں تو 3 دن رکھا 3 دن کے بعد بھی جنازے میں نہیں آئے سمجھ آئے دنیا ساری موجود اگر کوئی تو وجہ ہے ہی نہیں وہ وجہ ہم نہیں بتائیں وہی ڈھونڈیں کہاں سے ہمیں کیا وجہ کہنے کوشش ہمارا تو اپنا صحیح ہے نا انشاءاللہ بالکل صحیح اب جناب ان کے لیے ان کا زمانہ ان کے زمانے میں ایک میں نام نہیں لیتی جناب کبھی زمانے میں 5 مجرم لائے گئے جو جرم ایک تھا ایک زنا میں 5 آدمی
पकड़े गए 5 और जब पकड़ के लाए गए तो इत्तेफाक से उसी महफिल में सरकार अली अलैहिस्सलाम की तशरीफ रखते खुश हो जाए। मैं खुदा को मुझे रूहानी खुशी होती है जब मैं कहता हूँ वहाँ अली मौजूद लाए गए ना फौरन उसी ने हुक्म दे दिया इन पर जाके हद जारी करो, इन्हें संसार कर दो। जब कहा ना संसार कर दो, जनाब अली ने फरमाया ये क्या फैसला किया तुमने? सही सारे मुजरिम एक है, एक जुर्म एक है। फरमाया जुर्म नहीं देखा जाता, मुजरिम भी तो देखा जाता। जुर्म तो एक, जुर्म ठीक है एक है, मुजरिम भी तो देखा जाएगा। तो मुजरिम को जब ये कहा तो सारे खामोश हो गए और जिन्होंने हुक्म दिया था वो तो और खामोश हो गए। फैसले हो गया जो अली के होते हुए फैसले न कर सके। अब भी समझ जाएंगे। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये जो पहला है इसको कत्ल कर, इस दूसरे को संसार कर दो, तीसरे पे हद जारी करो, चौथे पे आधी हद जारी करो, जो 5वां है ना इसे 2 तमाचे मार के घर भेज दो। उन्होंने कहा बोला अंदर वाला राज तो बताई। सरकार ने फरमाया ये जो पहला जिसको मैंने कहा नहीं कत्ल कर दो, ये जिम्मी आदमी है, जिम्मी मुसलमानों के पनाह में होता है, इसने मुसलमानों के होते हुए उनकी पनाह में खयानत की है, ये वाजिबुल कत्ल है। मुसलमानों के पास वाजिबुल कत्ल है। ये तो दूसरा है और ख्याल इतना में आए मेरी गल ये दूसरा इसलिए इसे संसार कर दो कि ये शादीशुदा है। इनमें ठीक है ना, इन्हें ना ये शादीशुदा है, इसे संसार कर। मालूम होता है शादी होते हुए भी करे, अली का फैसला यही है। ये शादीशुदा है, इसे संसार समझते हैं, संसार कर। ये जो तीसरा है इस पे हद जारी करो, 100 कोड़े मारो, क्योंकि ये गैर शादीशुदा गैर शादीशुदा है, लिहाजा इस पे 100 कोड़े हो। ये जो आगे है इस पे आधे 50 कोड़े मार, क्योंकि ये गुलाम है, गुलाम पर आधी हद जारी करो। गुलाम पर आधी हद जारी हो। ये जो 5वां है ये बेचारा पागल है, वर्गलाने वालों ने वर्गलाया है। अब इसे 2 तमाचे ताजीर है, इसके लिए 2 तमाचे मारो। जब उसे 2 तमाचे लगे भाग उस वक्त कहने फैसला करने वाले हो तो पहला किया कहने लगा लौला अलीयुन लहानका फुलान। अगली का थोड़ी सी अगली। अब जब नमूने को फरिश्ते सजदे करें, मुझे थोड़ी सी वक्त दे दे, थोड़ा सा उनको फरिश्तों ने सजदा किया। ये जो असल है ना, असल ये जो असल है, इन असल को अल्लाह ने और ख्याल में है, मैं बहुत बड़ी लफ्ज़ कहने में, अल्लाह ने अपना जानशीन बना के कहीं नहीं कहा कि इन्हें भी ताज़ीमी सजदा करो। अगर इनको सजदे का हुक्म दे देता फिर मैं समझता है
اسی وجہ سے ایک نمونہ ان کے کمال کا ایک نمونہ قرآن میں رکھا، وہ ہے باب حتہ۔ قرآن سمجھ آتی ہے میں کیا یا علی انت باب الحتہ، علی باب حتہ ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، اصل بنی اسرائیل کا گھر کہاں تھا؟ شام۔ جناب یوسف بادشاہ مصر بنے یہاں آ گئے، جناب موسیٰ تک رہے، فرعون کا ظلم بڑھنے لگا، قیدی بنائے بہت سے فرعون۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تم چلے جاؤ، جلدی جلدی میں قرآن پڑھنا ہوں 6 پارے کی بات، جلدی سورہ مائدہ چلے جاؤ، اور چلے جا کے نا بھائی واپس چلے جاؤ، لیکن اگلا یہ جو گاؤں آ رہا ہے یا قوم امالکہ رہتی ہے، بڑے بات لڑاکے لوگ ہیں، ان سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، صرف تم نے سامنا کرنا ہے، سامنے کھڑے ہو جاؤ، فتح تمہاری ہو جائے گی۔ کیا کہنے لگے؟ کالا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم آگے داخلی گاؤں میں نہیں ہوں گے، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک مالکہ وہاں ہیں ہم تو داخل ہی نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا یا تیرا رب جائے، ہاں ہنا قائدون، ہم تو یہی بیٹھے۔ ربی بحث میں نہیں کرتا، وقت ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں ہم 40 سال تی ہی ایک ریگستان، تی تے ہے لاہوری یہ ہے تی ہی ریگستان جو 6.5 فرسخ کا 40 کلومیٹر کا ریتلا علاقہ، فرمایا تمہیں 40 سال ہم نے یہاں اسی جگہ میں رکھنا ہے، اسی جگہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا رکھنا ہے، اللہ نے جب کہا رکھنا ہے 40 سال تک موت ختم۔ سمجھ آ گئی؟ بہت موقوف ہو، چونکہ ریتلا علاقہ تھا، درخت تھے نہیں، اللہ نے ظللنا علیکم الغمام، اللہ نے بادل بنا دیا، وہاں تنور تو تھے نہیں، سبزی بھی کوئی شاید نہیں تھی، کیا ہوتا تھا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، مجھے بجیر آتے ہیں 40 سال تک رہے یا نہیں اسی ریگستان میں، 40 سال 40 کلومیٹر، کوئی زیادہ دور نہیں، کھٹے کھٹے جب صبح نکلتے نا کہ ہم پار کر جائیں گے سرحد کو، جب وہاں سرحد پر پہنچتے ایسے لگتا ہے جیسے جہاں سے چلے ہیں وہیں کھڑے ہیں۔ 40 سال تک یہی کوشش ہوتی ہے۔ اب اللہ نے کہا تم نے 40 سال کی بھی کار لی، لو ہم رحیم ہیں۔ یہ سامنا گاؤں ہے، اریحا گاؤں، یہ سامنا دروازہ ہے، اس دروازے میں داخل ہو کے سجدہ کر کے کہو ہتا کے معنی ہے یہ جملہ کہو حتی ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب، اے اللہ علی کی ولایت کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر، کچھ نہ کرو، سجدہ سر رکھ دو، اور سجدے میں کیا کہو حتی ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اسی پریشان ہو جیسے مجھے توقع تھی وہ بات پہنچی نہیں میری۔ حتی ذنوبنا، ہمارے سارے گناہ بخش دے بلاد علی کی ولایت کے ساتھ۔ اتنے گناہوں والے بھی گناہگار صحیح ہو سکتے ہیں اگر اقرار ولایت علی۔ مثلوں کا فی امتی باب الحتہ، انت مثلوں کا باب الحتہ، مثل فی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا، علی تیری مثال اسی باب حتہ کی، اسی کی مثال تو ہے۔ من داخلہ فی ولایت کا،
جو بھی تیری ولایت میں داخل ہو گیا وہی تو میں داخل ہو گیا. یہ قرآن میں یہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن تعظیم والی بات نہیں. اب تعویذ ہماری بات میں اب 29واں پارہ سورہ نون والقلم 42 سے 40 نمبر آیت. جب میدان حشر ہو جائے گا برپا، کل مخلوقات نبی اپنی صفوں میں ہوں گے. بات تھوڑا بھائی، نبی اپنی صفوں میں، رسول اپنی صفوں میں، مقربین اپنی صفوں میں، زاہدین اپنی صفوں میں، انبیاء جتنے ہیں اپنی اپنی صفوں میں. 14 کے لیے 14 ممبر بنائے جائیں. ممبر بنائے جائیں گے. ان ممبروں پہ جب 14 کھڑے کر دیے جائیں گے، میں آیت پڑھتا ہوں کہ جب میں نے اشرے بھی پڑھے اس آیت پر، یوم یکشف عن ساق، ساق مانے 14 جن پر دین قائم ہے. پنڈلی کو ساق کہتے ہیں چونکہ وجود اسی پنڈلی پہ قائم ہے. اللہ کا دین قائم ہی 14 پر ہے، اس لیے 12ویں کا لقب ہی قائم ہے. بتا چکا. اس وقت کہا جائے گا یدعون الی السجود. قیامت والے دن دارالجزا میں وہاں جو بھی سجدے کرو شرک نہیں. دنیا میں شرک ہے نا تو میدان حشر ہے. ساری عالمین دیکھ رہی ہوں گی جب حکم ہوگا یدعون الی السجود. وقت ہو رہا ہے سجدے یقع المومنون سجدا. مومنین سجدے میں چلے جائیں گے. آپ جائیں نہ جائیں میں پہلے جاؤں گا. وہ میں اعلان کر رہا ہوں اسلام آباد میں انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. یقع المومنون سجدا. جو جگہ میں بھی سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سجدا. مومنین سجدے میں چلے جائیں گے. جب جنہوں نے اس دنیا میں چاہتا کو سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا چاہیں گے. ان کی روح کی ہڈی پہلے سینگ کی مانے سخت ہو جائے گی. کچھ بھی ہوں یار کچھ بھی ہوں. انگلیاں کاٹ کاٹ کے کہیں گے انگلیاں کاٹ کاٹ کر کہیں گے کاش رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہو. سنو صحیح، رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوگا. پوچھا کہ ہمارا سبیل کون ہے؟ ہمارا سبیل ہی علی ابن ابی. یا ویلتا لیتنی، سورہ فرقان 1912 میں پڑھو جاؤ. یا ویلتا لیتنی اور خوش ہو جاؤ خوش. یا ویلتا لیتنی کہیں گے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم فلاں کو دوست ہی نہ بنا. نے مجھے ذکر سے گمراہ کر. ذکر ہی علی ابن ابی. ایک رات میں آج میں اس کی شہادت
کہ جو پہلا وکیل ہے میرے پاس، اس وکیل کا نام ہے مسلم ابن ماشاءاللہ سید آسو قبول کرنا ہے. یہ ابتدا ہے کربلا ان کی شہادت. ساری رات جناب مسلم ایک محفوظ مقام میں ہے. جب رات آدھی رات ہوئی نکلے نا اپنی جگہ سے، سامنے دیکھا دروازے پر ایک ضعیفہ کھڑی ہے. وہ کھڑی نہیں تھی، بھیجی گئی. چلتے چلتے ایک بیٹھا اتنی پیاسے تھے روزے کی وجہ سے، ایک ہے کہ بہت پیاس تھی، چل نہیں سکتے تھے. دادا ہم چلتے چلتے جب گئے نا دروازے کے قریب، اس بی بی کو سلام کر کے فرمایا بی بی انا غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں اور میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیں. بی بی جلدی گئی، گلاس پانی کا لائی، آگے دیکھے دروازے سے دیا پانی، جناب نے پیا، گلاس واپس کیا. جناب مسلم وہیں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے وہیں بیٹھ گئے. وہ دروازے پہ انتظار کرنے لگی مسافر جائے تو میں دروازہ بند کروں. جناب مسلم بیٹھ گئے نا، کہا مسافر میرے دروازے پہ نہ بیٹھو، مسافر بڑی خراب، چلے جائیں. جب کہاں نہ چلے جائیں، جناب مسلم نے بیوی کا نام لیا، فرمایا دوا اگر میرا گھر ہوتا. دوا نے اپنا نام سنا نا، جلدی سے پردہ ہٹا کے کہتی ہے آنٹا مسلم ابن عقیل. اللہ سید آسو قبول فرما ہے. اللہ اکبر، نہیں ہاتھ آنٹا مسلم ابن عقیل، آپ مسلم ابن عقیل ہے. ورنہ ہاں دوا میں وہی قدموں میں گر کے کہتی ہے جناب زہرا سے میری شکایت، میں نے آپ کو اور کہا ہے کہ چلے جاؤ. ہم نے آج کھانا دیا، ساری رات نادر میں گزری. سوئے کسی ابن زیاد کو جا کے کہا جناب مسلم دوا کے گھر میں ہے، محمد بن اشعث کو 3000 کا لشکر تھی. جب گھر کو گھیر لیا جناب مسلم نے کہا دوا اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہو مجھے معاف کر دے. چیخیں نکل گئی. آپ کہا دشمنوں نے کیا گھر گھیر لیا ہے، میرے جہاد کا وقت ہے. اکیلا مسلم 3000 کا لشکر. سرکار مسلم نے حملہ کیا، کئی بھاگ گئے، فرار ہو گئے، پکڑ کے پھینکتے تھے مکانوں کے اوپر سے جا کے دوسری جگہ گر کے فرار ہو جاتے. پھر 3000 کا لشکر آیا، اور بے خبر ہو پھر 3000 کا لشکر آیا. جب 9000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا نا، بھیج کے یہ جملہ کہا محمد بن اشعث اگر مسلم کو پکڑنے کے لیے 9000 کافی نہیں تو ہم عباس علیہ السلام کا یہ ہے تھی عمر زمین جگہ اللہ بڑی چھوٹا تھا عباس کے دار سے. اللہ سید آگے قبول فرمائے. جناب مسلم سوکھی گھاس کو آگ لگا کر انہوں نے ایک جگہ کھودی، گڑھا کھودا، سوکھا شاد ڈالی، قدم رکھا. جناب مسلم نے گرے، کوئی تیر مارتا، کوئی پتھر مارتا، کسی نے نیزے کا وار کیا، ادھر کا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور گلے میں توپ ڈال کے کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم پہنچے، مسلمہ روایت ہے سرکار مسلم سینہ تانے ہوئے. دربار ابن یزید اس میں ابن زیاد میں داخل ہوئے. کسی ملوک نے کہا یہ سردار ایسے سلام کرو، چھینک کر فرماتے ہیں میرا سردار سفر. یہ خیال سمجھ گئے ہوں گے زہرا کی بیٹیاں بھی سمجھ اور آپ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جناب مسلم پانی مانگا، پینے لگے، دانت گر گئے، پھر پینے لگے، خون ہو گیا. فرمایا اسی طرح میں اپنے جج کو ملوں گا. کھڑے ہو گئے، جتنی دیر تک کھڑے رہے. اگر آپ مسائل سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. یہ 9 دن حج کی بات ہے. 12 محرم کو اسی ابن زیاد کے دربار میں جب میرا چوتھا امام کمر جھکے ہوئے آنکھوں سے آنسو ڈالی، وہی آدمی آگے کہتا ہے ایک آیت ہے نا وہ تو سینہ تانے اور آپ رو بھی رہے ہیں، کمر بھی جھکی ہوئی ہے. چوتھے امام نے رو کے فرمایا مسلم اکیلا آیا.
کا سر کاٹ کے جسد گرا دو. ایک روایت میں ہے ایک مکان کی چھت پہ لے جایا گیا اور دیکھیں یہ نسیم الہی میں جھکتے ہیں. بلون جلادنے کا جھکو جناب مسلم جھکے گا. اس نے تلوار کو بلند کیا. جو صاحبان بصیرت صاحبان مطالعہ ہے ادھر سر جھکاؤ میرے مسلم کا, ادھر تلوار بلند ہوئی ادھر منزل زبیرہ پر مکہ کے قریب احرام جوڑ کے ہے. زہرا کا بیٹا بیٹھا ہے. عباس دوڑتے ہوئے بولا میرا دل ڈوب رہا. مجھے مسلم کی خبر بنا دے. یہ کہا نا امام نے بتا میرے کو گلوں میں دے. اب جو دیکھا تھا بولا مجھے مسلم نظر نہیں آ رہا. امام نے رو کے کہا ذرا چھت پر دے. اب جو دیکھا کہا بولا ماں زہرا کا مجھے جلدی کوفے پہنچا. امام نے بتایا عباس جنگ کرنا ہوتی تو زہرا کی بیٹیاں نہ لگ. عباس نے بدل کر کہا مولا تیری امامت کی قسم جنگ نہیں کروں گا, آپ مجھے کوفے پہنچا دے. میں کیا کرو گے؟ مولا بلندی سے جو سر گرے. میں چاہتا ہوں میں اپنی دوست کی کہنا تھا. امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بیوی یہ پیر پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلم میں صبح سے بیٹھی ہوں. اس وقت جناب عباس نے کہا مولا یہ بیوی کون ہے؟ فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا جنت النعیم میں سارے مسلم کے انتظار میں ہے. ہائے ہائے میں کہوں گا بی بی بات سر تو تو لے گئی. کل ثانیہ زہرا نے آ کے بازار میں ایک لٹکا ہوا لاشا دیکھا. ہائے ہائے یہاں سے سلام کی آواز آئی السلام علیکہ یا حسین. اللہ اکبر. اللہ اللہ حیات کے لیے اسلام کو ہے. جو تمنائیں لے کے حاضر ہے اپنے اپنے مرمین کے لیے شیطان مرمین یاد کے مرمین کے لیے سورہ فاتحہ.